بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک وارث کمال۔ ناظرین، میرا ایک دوست ہے، وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مقدمے میں وکیل تھا۔ مقدمے کے تمام گواہ ثبوت اس کے حق میں تھے، اس کے دلائل بہت اچھے جا رہے تھے، جج بھی اس سے متاثر لگتا تھا اور قریب تھا کہ کیس کا فیصلہ میرے حق میں ہونے والا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن ایک مقدمے کے دوران جج صاحب نے ایک کسی قانون کا حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے کتاب کو بطور ریفرنس کوٹ کیا۔ میں جانتا تھا، مجھے علم تھا کہ جج صاحب غلطی کر رہے ہیں اور جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ ایسے میرے ذہن میں آیا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں جج پہ امپریشن ڈالوں، لوگوں پہ میرے علم کا روب ہو جائے اور میں لوگوں کے اندر ایک بڑے میں وکیل کے طور پہ مشہور ہو جاؤں۔ تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے جج صاحب کو ریکویسٹ کی، ان کی نشاندہی کی کہ جج صاحب جو آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ حوالہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جج صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ موجود ہے۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو بولا کہ جاؤ کتاب لے کے آؤ۔ وہ کتاب لے کے آیا۔ جج صاحب کو میں نے بتایا کہ دیکھیں جی، اس میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ جج صاحب نے بھی دیکھا تو وہ حوالہ موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت تو جج صاحب کی بھی تھوڑی سی نظریں نیچے ہو گئیں اور میری بھی آس پاس بلے بلے ہو گئی۔ ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ چند دن بعد اس کیس کا کیا فیصلہ ہوا ہوگا۔ وہ اس کیس کا فیصلہ میرے خلاف ہوا۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی غلطی سے جج کو اپنے خلاف کر لیا، جس کا نتیجہ میرے خلاف نکلا اور اس کو مجھے بھی بھگتنا پڑا اور میرے موکل کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ ناظرین، یہ ہماری عام زندگی کی روزانہ کی پریکٹس ہے۔ ہم اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز بنانے کے لیے دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، دوسروں کی رائے کو وہ اہمیت نہیں دیتے اور اس طرح کی لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بعض اوقات پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ہماری اپنی عزت پہ حرف آتا ہے اور اس کا کئی دفعہ میں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں چاہتا ہوں کہ ہر دوسرا انسان میری رائے کا احترام کرے، میری رائے کا میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے۔ ناظرین، اگر ہم نے زندگی میں پریشانیوں سے بچنا ہے، لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہے، لوگوں کی محبت حاصل کرنی ہے، لوگوں میں مقبول ہونا ہے، لوگوں کو اپنا بنانا ہے اور لوگوں کو اپنے لیے کام پر آمادہ کرنا ہے، تو ہمیں ناظرین یہ ایک اصول یاد رکھنا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کی رائے کا احترام کرنا ہے، ان کی غلطیوں کی سرعام نشاندہی نہیں کرنی، ان کی غلطیوں پر ان کو نادم نہیں کرنا۔ یہ ہم اپنی عادت بنا لیں، ہم اس کے اوپر ہر وقت ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ناظرین، لوگوں کو اپنا بنانے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے، لوگوں کو اپنے لیے کام پر آمادہ کرنے اور اپنی صلاحیتیں بڑھانے، اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے میری جادو سیریز کی یہ آج چوتھی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کا میرا جو پیغام ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کرو، لوگوں کی رائے کو سنو، لوگوں کے نقطہ نظر کو سمجھو اور ان کو غلطیوں پہ نادم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کی اختلاف ہوتا ہے
اور اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دو انسان ایک جیسی سوچ اور نظریہ نہیں رکھ سکتے۔ اختلاف آپ کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، لیکن اختلاف کے اظہار کی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں۔ یہ معاشرہ ہر چیز میں ہمیں اس طرح آزادی نہیں دیتا کہ ہم جس طرح چاہے کرتے رہیں۔ ہمیں دوسروں کا بھی احترام کرنا ہے اور دوسروں کی بھی عزت کرنی ہے، تاکہ ہماری بھی عزت ہو اور ہمارا بھی احترام ہو۔ تو ناظرین، میری آج کی اس ویڈیو کا جو مین نقطہ یا جو مقصد ہے، جو مغز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو ان کی غلطیوں پر نادم نہیں کرنا، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے، اور ہمیشہ 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 ہم نے لوگوں کو ان کی رائے کو عزت دینی ہے، اور ان کی اگر غلطی کی نشاندہی بھی کرنی ہے تو ایک دائرے میں، ایک طریقہ کار سے، اور ان کو نادم کیے بغیر اصلاح کی نیت سے۔ اور یہ ہماری جو کوشش ہو، یہ دل سے اور خلوص نیت سے ہونی چاہیے۔ مقصد کسی کی نشاندہی غلطی کی نشاندہی کر کے اس کو نادم کرنا نہیں ہونا چاہیے، اس کی خلوص دل سے اصلاح کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی بات میں خلوص ہوگا تو وہ آپ کی بات بھی سنے گا، اور وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی جو رائے ہو، جو آپ اصلاح کی اس کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو فائدہ بھی ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب اپنے دل سے، آپ سچے دل سے، خلوص کے ساتھ آپ یہ کوشش کریں گے۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔